السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. ایران نے چابہار پروجیکٹ میں سے انڈیا کو باہر نکال پھینکا ہے اور اب یہ پروجیکٹ وہ چائنا کے ساتھ کرے گا. کیا اس سے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ آج ہم بات کریں گے بلاول بھٹو کی جو دھمکی آئی ہے، ان کو جان کی دھمکی آئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کا احتجاج، اور قمر زمان قاہرہ کی آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں جس میں حکومت کی تبدیلی اور اپوزیشن کے رول کے بارے میں باتیں ہیں. اور بات کریں گے ہم کہ کیا حکومت کی جہاد پر پالیسی واضح ہے؟ توہین مذہب کا کارڈ سیاست میں استعمال کرنا کتنا خطرناک ہے؟ اور آخر میں بات کریں گے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اشتعال انگیز نوعیت کی. اس پر جسٹس گلزار صاحب کے آج کچھ ریمارکس ہیں. سپریم کورٹ میں اس کی ایک سماعت چل رہی ہے، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے. شروع کرتے ہیں. سیٹھی صاحب، یہ چابہار پروجیکٹ کا بہت ہم عرصے سے سن رہے ہیں. اس میں سے انڈیا کی پارٹنرشپ تھی چائنا ایران کے ساتھ، تو اس میں اب آ رہی ہے خبر کہ وہ نکال باہر کیا ہے انڈیا کو، اور چائنا کے ساتھ اب یہ ہوگا. پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ چابہار پروجیکٹ اصل میں ہے کیا، اس کا پس منظر بتا دیں اور یہ بتائیں کہ اس کی خطے میں اہمیت کیا ہے. جی ہاں، یہ پروجیکٹ شاہ بہار کا کم از کم اس کو 10 سال ہو گئے ہیں آن دا ٹیبل. انڈیا نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 400 ارب روپے اس پروجیکٹ میں لگائیں گے تاکہ شاہ بہار جو کہ ایران کی ایک پورٹ ہے، وہاں سے زاہدان اور پھر افغانستان ایک ریل لائن بنے گی. اور انڈیا کا مقصد اس میں یہ تھا، 2 مقصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے ایران کو پاکستان سے دور کرنا، بیکاز یاد رہے کہ ہسٹوریکلی ایران ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا آن کشمیر. یہ چند ملک ہیں جو کشمیر کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ایران ہے. تو ایک تو یہ کوشش تھی ان کی کہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. دوسرا یہ کہ کیونکہ ایرانین گورنمنٹ کے اوپر بڑے سینکشنز لگے ہوئے تھے، اور تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوگا کہ ہم وہاں بھی پیسے خرچ کریں، ایران کے قریب ہو جائیں. اور تیسرا بہت امپورٹنٹ مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان کے ذریعے انڈیا کو اب افغانستان میں راستہ نہیں ملے گا. انڈیا میں افغانستان کے بہت بڑے انٹرسٹ تھے جو کہ طالبان کے آنے کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. انڈیا نے افغانستان کے اندر 2 سے 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی، اور جب سے طالبان حاوی ہو رہے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ طالبان جب پاور میں آئیں گے تو یہ تو پاکستان کے ساتھی ہوں گے، ان کے الائز ہوں گے. تو اس لیے پھر اب افغانستان کے ساتھ ہماری ساری انویسٹمنٹ بھی ہے اور آگے بھی ہم نے کرنا ہے. تو راستہ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا کیسے نکالا جائے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس ہیں، افغانستان کی مارکیٹ ہے. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ ایران کے ساتھ پھر شاہ بہار سے لے کے افغانستان تک ایک آلٹرنیٹیو روٹ نکالا جائے. اس کے ساتھ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو افغانستان کا فائدہ ہو جائے گا، ایک ایران کا تو میں نے ایکسپلین کر دیا. افغانستان کا یہ فائدہ ہوگا کیونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، پاکستان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. پاکستان بند کر دے، آنے دے جانے دے، اگر تعلقات نہ ٹھیک ہوں تو ایک اور راستہ مل جائے گا افغانستان کو تجارت کرنے کا، اور وہ ہوگا وایا شاہ بہار. تو اس لیے انڈیا نے یہ اسٹریٹجک ایک گیم کھیلی تھی کہ پاکستان نے انڈیا کا راستہ ٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا بند کر دیا، اس کو اوپن کرنے کے لیے ایک نیا راستہ نکالا جائے، اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں تاکہ وہ جو کشمیر کی حمایت کرتا ہے وہاں اس سے کم پیچھے ہٹ جائے. اور ایک اس کا دوسرا پہلو بھی تھا، وہ یہ تھا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت ایک اور بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. وہ یہ چل رہی تھی کہ ایک پائپ لائن بنے گی انڈیا ایران پاکستان انڈیا IPI. یہ گیس آئل اور گیس پائپ لائن چل رہی تھی جس کے ساتھ تیل پاکستان کو بھی ملنا تھا اور انڈیا کو بھی ملنا تھا. یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ایران اس میں بہت انٹرسٹڈ تھا، بیکاز ظاہر ہے دے ہیو اے سرپلس آف آئل، وہ چاہتے ہیں ایکسپورٹ ہو، ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی. تو وہ یہ کافی عرصے سے یہ پائپ لائن کی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ایران کے بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں، انڈیا کے بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ ایران کے ساتھ بڑھائے جائیں، انڈیا کو تیل کی بھی ضرورت تھی. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے انڈیا نے ایک اسٹریٹجک موو کی کہ ہمیں ہماری مارکیٹس بھی ہمیں مل جائے، ہمیں امپورٹس میں سستا آئل ایران سے بھی مل جائے وایا دی IPI، اور ساتھ ساتھ ایک پاکستان کو بائی پاس کر کے ایران سے
پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہے وہ تھوڑے لوز کیے جائیں. یہ ایک انڈیا کی جیو اسٹریٹجک انوالومنٹ تھی اس کے اندر، اینڈ اس لیے یہ شاہ بہار کی پورٹ سے آگے جانے کا. اور ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم شاہ بہار کو اپ گریڈ کر دیں گے، تو انہوں نے وہ پیسے لگانے تھے شاہ بہار کی پورٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اور انڈیا نے جو ریل لائن چلنی تھی وہاں سے زائدان اور پھر اوپر افغانستان میں ایک نیا راستہ افغانستان کے لیے نکالنا تھا. انڈیا اپنی افغان سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن ایشیا اسٹریٹجی پکی کر رہا تھا. دس واز دا بیک گراؤنڈ ٹو یہ شاہ بہار. اچھا سیٹھی صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے کتنا امپورٹنٹ یہ پروجیکٹ تھا. ادھر جب سے یہ ہوا ہے، ایران نے نکالا ہے انڈیا کو، انڈیا میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ مودی سرکار کو اتنی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں کہ یہ مودی سرکار کی ڈپلومیسی کا فیلئر ہے. تو بتائیں، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ تھا انڈیا کے لیے تو مودی نے اس کو ہاتھ سے جانے کیوں دیا؟ ہوا کیا؟ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے. ہوا یہ کہ امریکہ آ گیا. امریکہ نے آ کے ایک بات کے اوپر زور دیا. انہوں نے کہا کہ ایران کو ہم نے سینکشن کیا ہوا ہے، یہ جو IPI جو آئل پائپ لائن ہے یہ نہیں بنے گی. جو ملک اس کو بنانے کی کوشش کرے گا یا ایران سے تیل خریدے گا اس کو ہم سینکشن کر دیں گے. تو سب سے بڑا جو پروجیکٹ انڈیا کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ ایران کے ساتھ تو تعلقات بڑھنے تھے. جب انڈیا نے پل بیک کیا اور انڈیا نے کہا نہیں جی اب ہمیں ڈر ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز نہ لگا دے، اور امریکہ نے ان کو ٹائم دیا تھا انڈیا کو کہ آپ اپنے آئل ریکوائرمنٹس جو آپ ایران سے لیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ڈیڈ لائن تک کٹ کر دیں، کیونکہ انڈیا کافی تیل لیتا ہے ان سے. وہ بھی انڈیا نے کٹ کرنے شروع کر دیے تھے. انڈیا ایران کے تعلقات اس ایشو کے اوپر خراب ہو رہے ہیں. بائی دا وے یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہمارا بھی یہی مسئلہ تھا. ہمارے ایکچولی 2 مسئلے تھے. ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس پائپ لائن کے لیے، اور اوپر سے امریکہ نے کہا تھا اگر آپ نے یہ پائپ لائن بنائی تو پھر دیکھیے گا ہم کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو ہم نے بھی اس کو گول گول کر دی. ایرانیز ہم سے بھی اور انڈیا سے بھی ناراض ہیں اس بات کے اوپر. وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ ہمارا آئل نکلے یہاں سے، ہمیں پیسے چاہیے. وہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں. اب پاکستان اور انڈیا تو پیچھے ہٹ گئے. جب شاہ بہار کی بات آئی تو اب انڈیا نے یہ دیکھا کہ اگر ایران کے ساتھ تعلقات نہیں ٹھیک اور آگے ایران تو معاف نہیں کرے گا، اتنی بڑا پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا، ان کو ہم نے لیٹ ڈاؤن کر دیا، تو آگے جا کے پتہ نہیں ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اب تو نظر آ رہا ہے نا کہ طالبان لینے جا رہے ہیں افغانستان. غنی اور یہ جو سارا امریکن ایجنڈا تھا کہ امریکہ وہاں ہوگا، انڈیا کو رول ملے گا، ابھی بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو ٹیبل پہ لے کے آئیں، انڈیا کو انوالو کریں افغانستان کی سولوشن کے اندر. پاکستان کہتا ہے نو، افغانستان کے طالبان کہتے ہیں نو، غنی کہتا ہے لے کے آؤ، ناردرن الائنس والے کہتے ہیں لے کے آؤ. تو یہ ابھی تک یہ کشمکش چل رہی ہے، مگر ظاہر ہے نظر تو آ رہا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. طالبان جو ہے وہ بالکل 100% وہ ٹیک اوور کر لیں گے افغانستان. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہیز پولڈ بیک. اور آپ نے یہ پوچھا کیا وجہ؟ امریکہ. سمپل ریزن امریکہ. اوپر سے امریکہ نے انڈیا کو یہ کہا کہ ہم آپ کو بنا رہے ہیں پیوٹ اگینسٹ چائنا. ہم یہ سپیک کو پسند نہیں کرتے، آپ بھی سپیک کو اپوز کریں، اور چائنا کے خلاف ایک محاذ بنانا ہے. ایران ان دا مین وائل نے بات کرنی شروع کر دی چائنا کے ساتھ. تو یہ ڈائلیمکس وہاں کی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ایران چائنا کی طرف جا رہے ہیں، انڈیا امریکہ کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیے ذرا، پرانے زمانے میں ایران اور پاکستان امریکہ کی طرف جاتے تھے، انڈیا جو تھا وہ روس کی طرف جاتا تھا، اور پھر اس سے پہلے چین انڈیا چائنا بھائی بھائی، چین انڈیا بھائی بھائی، وہ بھی سنا آپ نے نہرو کے زمانے میں 62 سے پہلے. تو وہ سارا الٹا ہو گیا. اب انڈیا امریکہ کی طرف جا رہا ہے امریکن کیمپ میں، اور آپ چائنیز کیمپ میں جا رہے ہیں، اور چائنا اپنے کیمپ کو بڑھا رہا ہے. اور یہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے، دس از اے گریٹ چائنیز اکنامک اسٹریٹجی کہ وہ ایک نیا کیمپ بنائیں اگینسٹ امریکہ اینڈ انڈیا اینڈ یہ جو سارے. اور اس پہ جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں انڈیا نے اب روس کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا. اب روس انڈیا ایک نیا کیمپ بنا رہے ہیں اگینسٹ یورپ اینڈ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کہ ٹینشنز ہیں بٹوین یورپ اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں بڑھ گئی. تو یہ اس کی وجہ سے یہ وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ اتنا بڑا تھا تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا. وہ کیا کہے کہ بھائی امریکہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور آپ کا تو رخ ادھر ہے، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں. ہم تو ساؤتھ چائنا سی اور چائنا کی کنٹینمنٹ اور ہماری نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ہم آپ کو سارا ہتھیار بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں.
تو اب آپ ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ادھر آئے آپ چائنا کے خلاف. یہ ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ یہی ہے نا کہ خطے میں جو بیلنس آف پاور ہے، جو طاقت کا توازن ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ جو شاہ بہار ہے یہ گوادر کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو اب اگر گوادر میں بھی چائنا انوالوڈ ہے اور ادھر چابہار میں بھی اگر چائنا ہے تو اس سے پاکستان کو اس طاقت کے توازن میں تبدیلی اور یہ دونوں طرف چائنا کے ہونے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اس کا؟ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. چائنا نے دیکھے نا کیا ہے. سب سے پہلے چائنا نے گوادر کے اوپر فوکس کیا. جب گوادر کو انہوں نے لے لیا، مطلب یہ لے ہی لیا نا، مطلب کنٹرول میں آ گیا ان کے گوادر، اور پیسے لگائے انہوں نے، سیکیورٹی رسک لیے، سڑکیں آ رہی ہیں، پائپ لائنس کھلیں گی، اور ادھر انہوں نے اب ایران کے ساتھ اسٹچ اپ کر لیا کہ جہاں سے آئل اور گیس آنی ہے وہ بھی پکا ہو جائے اور جہاں سے جانی ہے وہ بھی پکا ہو جائے، کیونکہ گوادر میں بھی ریفائنریز لگیں گی. تو اب بات یہ ہے کہ چائنا نے جو اب وہ کریں گے گوادر کو اور شاہ بہار کو لنک. بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. پہلے بالکل ایسی بات نہیں تھی، اب بالکل الٹا ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم $400 ارب انویسٹ کریں گے اوور اے 10-year پیریڈ ٹو بائی آئل ایران میں، ایران سے ہم خریدیں گے. تو آپ سوچئے چائنا نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ پلیج کر دی ہے. 30-40 بلین ڈالرز اے ایئر، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ایران کے لیے یہ بہت اہم ہے. وہ ساری جگہ سے گھیراؤ میں ہے، سینکشنز لگے ہوئے ہیں، تیل ان کا بیچنے نہیں دیتے امریکہ، اور ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، بم پھاڑ رہے ہیں ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ریجیم چینج ہو جائے، کہ مطلب ہے کہ وہاں ایت اللہ کی جو حکمران حکومتیں ہیں یہ ختم ہوں اور کوئی لبرل ڈیموکریٹک حکومت آ جائے جو کہ پرو امریکہ ہو. تو اس قسم کی سچویشن ہے. اس میں اندر اب چائنا نے یہ جو اسٹیکس کیے ہیں یہ لانگ ٹرم اسٹیکس ہیں. اور اب آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی تو انہوں نے کوئی 30-40 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ اگلے 10-20 سال کے لیے کمٹ کی ہے نا. تو آپ سوچئے وہ اب افغانستان کے اندر بھی، سینٹرل ایشیا میں، سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران، پاکستان. دیٹ از دا چائنیز گرینڈ اسٹریٹجی ٹو بریک آؤٹ آف دی آئسولیشن جو امریکہ اس پہ کرنا چاہ رہا ہے، اینڈ ٹو گیٹ نیو مارکیٹس فار بوتھ ایکسپورٹس اینڈ را مٹیریلس. تو یہ چائنا کی ہے، اور اس کے اندر وہ بہت پیسے لگا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا اگلے 10 سال میں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ 40 ارب روپے کی بات کی ہے، 40-50 ارب روپے ڈالرز کی، اور ادھر انہوں نے 400 ارب ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ سارا سپیک چل رہا ہے. تو یہ اب ایک اکنامک تو اپنی جگہ پہ اس کا تو فائدہ ہے. چائنا کی تو ہمیشہ اسٹریٹجی اکنامکس رہی ہے، وہ پالیٹکس نہیں، وہ کہتے ہیں پالیٹکس وایا اکنامکس. تو وہ اب اکنامک ڈپینڈنسیز کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی وے آؤٹ بریک کر رہے ہیں. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ ابھی تک تو ایک ہی راستہ تھا سمندر کا، ساؤتھ چائنا سی سے. وہاں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا، امریکہ، ساؤتھ کوریا، یہ سارے اس کے خلاف گینگ اپ کر گئے. تو وہ کسی وقت بھی وہ روٹ جو ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اس کا جو ایکسپورٹ کرنے کا اور امپورٹ کرنے کا. تو اس لیے ان کے لیے پاکستان واز کریٹیکل. اب سیکنڈ کریٹیکلٹی ہے، پاکستان واز کریٹیکل ٹو ایکسپورٹ. سیکنڈ کریٹیکلٹی ٹو امپورٹ از ایران اینڈ پاکستان. تو یہ ہو رہا ہے چائنا کی تو، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یو آر ناؤ موونگ انٹو اے ڈفرنٹ کیمپ آل ٹوگیدر. اور اسی لیے ہر چیز میں جب آپ ڈسکشنز میں جاتے ہیں اور افغانستان، چائنا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جب UN میں ہوتے ہیں چائنا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ ایک قسم کے اب چائنیز پرماننٹ ایلائی بن گئے ہیں، اور یہ پرماننٹ آپ سمجھیے ایک کیمپ میں آ گئے ہیں. تو آپ کی بات سے میں یہی سمجھوں کہ اب پاکستان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ظاہر ہے فائدہ ہی فائدہ. اب تو غریب لوگ ہیں ہم، تو مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ساری انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے. اور پھر گوادر جو ہے وہ بھی اب چائنا ہی ڈیولپ کرے گا، وہاں سارا کچھ جو آنا جانا چائنا ہی کرے گا. تو آپ کی تو جیسے ایک زمانے میں آپ کی ڈپینڈنسی امریکہ پہ تھی نا، اب آپ کی ڈپینڈنسی چائنا پہ ہو جائے گی. اور میں آگے ٹائم تھوڑا میں آپ کو بتا دوں، چائنا 2-3 اور چیزیں کرنے جا رہا ہے. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، میں پھر کرتا ہوں، لوگوں کو اس کی احساس نہیں ہے. چائنا 2 چیزیں کرنے جا رہا ہے اگلے 8-10 سال کے اندر، اس سے پہلے ہی ہو جائیں گی، 5 سال کے اندر ہو جائیں گی. ایک تو جیسے ورلڈ بینک جیسی انسٹیٹیوشن ہے، جیسی IMF انسٹیٹیوشن ہے، وہ چائنا ایک اپنی انسٹیٹیوشن بنا رہا ہے.
کہ وہ بھی گلوبل فنڈنگ کرے وایا دیئر بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، تاکہ یہ جو ڈپینڈنسی ہے آن IMF، ورلڈ بینک، ADB، یہ ختم ہو ہم جیسے ملکوں میں، افریقہ کے اندر، یہاں اینڈ سو آن۔ دوسری چیز وہ یہ کرنے جا رہا ہے، ایک نئی کرنسی بنا رہا ہے۔ یہ جو پہلے ڈپینڈنسی تھی گولڈ کے اوپر، پھر آئی ڈالر کو گولڈ کے ساتھ لنک کے ڈالر بنا دیا۔ اب ڈالر جو ہے اس کے ساتھ امریکہ حاوی ہے، بیکاز سارے ٹرانزیکشنز جو ہیں انٹرنیشنل، وہ ایک بینکنگ سسٹم ہے جسے کہتے ہیں SWIFT، SWIFT، جس کے ذریعے ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز ٹرانسفرز ہوتے ہیں کیپٹل۔ چائنا اس کے برعکس ایک اور سسٹم بنانے جا رہا ہے اور ایک ڈیجیٹل کرنسی بنانے جا رہا ہے، اور وہ اسی لیے تاکہ یہ جو ڈپینڈنسی آن امریکہ فار کرنسی کو، ٹریڈ ساری کرنسی کے ساتھ تعلق ہے، اور چائنا وہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا آلریڈی چائنا نے جو پاکستان کے ساتھ کچھ ڈیلز ہو رہی ہیں، وہ بارٹر کی وہ بارٹر میں ہو رہی ہیں، یوان میں ہو رہی ہیں، کہ اچھا ہم آپ سے یہ، وہ ڈالر میں نہیں کر رہے ہیں، وہ چائنیز کرنسی میں کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آگے آپ دیکھیے گا 5 سے 10 سال میں ساری لینڈسکیپ جو ہے نا، یہ گلوبل پاورز کی یہ چینج ہو جائے گی۔ اور ابھی سے بھی لوگ کہنا شروع کر دیا ہے کہ 20 سال نہیں تو پہلے کہتے تھے 20 سال کے اندر چائنا ول بی بگر دین امریکہ ان ٹرمز آف GDP اینڈ ان ٹرمز آف گلوبل ڈومینیشن۔ اب کہہ رہے ہیں کہ شاید 10 سال کے اندر ہی USA کو یہ اوورٹیک کر لے گا۔ سو جو نیکسٹ ملینیم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، از گوئنگ ٹو بی دا چائنیز ملینیم۔ چلیں جی، جس میں پاکستان کا بس فائدہ ہو، کہیں سے تو اچھی خبر آ رہی ہے نا، ہر طرف جو ڈوم اینڈ گلوم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، بات کرتے ہیں اب یہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کو ٹویٹر پہ جان کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت احتجاج کیا، شور مچایا، اور آج قمر زمان قاہرہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی، وہ سنیے گا۔ پہلے آئین، قانون اور اصول کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق، پارلیمانی اصولوں کے مطابق جو پلیئرز ہیں وہ پیچھے ہٹیں، نیوٹرلی ان اسمبلیوں کو موقع دیا جائے، اسمبلی کے اندر سے ایک نئی حکومت تشکیل پائے۔ آج قوم ہم سے توقع کر رہی ہے کہ ہم جلد کسی لائے عمل کا اعلان کریں، اکٹھے ہوں، فیصلہ کریں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حکومت ملک کے لیے ناصور ہے، وہ بھی کہتے ہیں ملک کے لیے ناصور ہے، تو پھر اس کے اوپر کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا؟ تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی، پاکستان کے عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے پہلے کہ یہ یقیناً ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگ کریں گے کون قصوروار تھا۔ جو انٹرسٹنگ بات کی ہے وہ یہ کہ اسی اسمبلی سے نئی حکومت بنائی جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ عوام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اگر ہم ان کی عوام کی توقع پہ پورا نہ اترے تو یہ تاریخ تعین کرے گی کہ ذمہ دار کون ہے۔ کیا وہ اشارہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی وجہ سے APC نہیں ہو رہی، یا ایک مزاحمت کی تحریک شروع نہیں ہو رہی؟ اور یہ جو اسی اسمبلی سے نئی حکومت ہے، اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کیجیے گا، یہ کیا مطلب؟ قاہرہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی 2 باتیں کہی ہیں انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا کہ اگر اس وقت ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا اور لوگ عوام ہمیں نہیں معاف کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اشارہ کر دیا شاید نون لیگ کی وجہ سے اکٹھ نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے اس میں کچھ صداقت تو ہے۔ بات یہ ہے کہ مگر صداقت میں بھی 2 پہلو ہیں آج، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اگلی بات کی ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب اسٹریٹجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائے، APC کرے اور ایشوز کے اوپر اب اکٹھے ہو جائیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو حکومت ہے، اگر حکومت کو چینج کیا جائے، عمران خان کی چھٹی کرائی جائے اور اسی اسمبلی سے اگلی حکومت بنے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو دونوں کو میں جوڑتا ہوں۔ جوڑنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیپلز پارٹی کا ایٹ لیسٹ اس وقت کیا موقف ہے۔ پیپلز پارٹی میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، نہیں چاہتی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ پروونشل الیکشن ہو۔ انہیں پتہ ہے انہیں کچھ نہیں ملے گا، نقصان تھوڑا بہت ہو سکتا ہے مگر زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ نون لیگ آن دی ادر ہینڈ کہتی ہے کہ جنرل الیکشن اور پروونشل الیکشن اگر ہو تو ان کا بہت فائدہ ہے، اور وہ بھی واضح ہے، سارے پولز بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہوا جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں چل رہی ہے۔ آج الیکشن ہو جائے 2/3 میجورٹی آ جائے گی ان کے پاس۔ اسی لیے حکومت اور سلیکٹرز یہ نہیں چاہتے کہ آج الیکشن ہو، تو وہ حکومت، سلیکٹرز اور بلاول صاحب ایک سائڈ پہ، نون لیگ دوسری سائڈ پہ۔ اب بلاول اگر یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ ان کے ساتھ تعاون کرے تو بلاول تو تعاون اس قسم کا چاہیں گے نا
عمران خان کی چھٹی ہو جائے, کوئی گورنمنٹ ایسی بن جائے جس کے اندر ان کا بھی حصہ ہو اور الیکشن بھی نہ ہو. تو اس سے نون لیگ کا تو فائدہ نہیں ہے نا یار. نون لیگ کہتی ہے کہ اگر یہ 3 سال ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ جو اس وقت ہمارے حق میں ایک ویو چل رہی ہے, ایک لہر ہے عوام کی, 3 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اٹس از ناٹ اونلی کہ ہم عمران خان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی تو چھٹی ہو ہی گئی ہے نا, مگر عمران خان تو عوام کے دلوں میں تو نہیں بیٹھی نا, وہ ختم ہوگی بات. اب آئی بات عمران خان کی, اس کی چھٹی, تو وہ کہتے ہیں اس کی چھٹی کرا کے الیکشن کرائیں, اور وہ وہاں آ کے پیپلز پارٹی پرابلم. آج کل پیپلز پارٹی آگے ہو رہی ہے وہ اس لیے بیکاز ان کا این ایس سی کا پرابلم بنا ہوا. اچھا ہاں, حالانکہ نون لیگ نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر بات سیدھی سی ہے, کھڑے تو ہیں مگر زبانی کھڑے ہیں نا, کوئی پریکٹیکلی تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. پریکٹیکلی تو نقصان ہوگا تو سندھ حکومت کو ہوگا. تو اس لیے یہاں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑا سا پریشر آنا شروع ہو گیا نون لیگ کے اوپر کہ آپ آئیں باہر ہمارے ساتھ بیٹھیں, عمران خان کو نکالیں. مگر اگلی بات جو ہے وہ آج کہہ دی نا انہوں نے. حالانکہ آپ دیکھیے وہ -1 ہم نہیں, بلاول صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, ابھی پچھلے 2 دن پروگرام میں ہم نے کہا, بلاول صاحب کہہ رہے تھے ہم نہیں -1 میں بلیو کرتے. ارے بھائی, تو آپ -1 میں نہیں بلیو کرتے تو پھر اس پارلیمنٹ کے اندر ایک نئی حکومت -1 کے بغیر کیسے آئے گی؟ -1 سے عمران خان ہی جائے گا نا, پارلیمنٹ رہ جائے گی, پی ٹی آئی رہ جائے گی, پی ٹی آئی سے کسی اور کو لے لے, پیپلز پارٹی مل جائے, نون لیگ کے 4-5 لوگ آ جائیں اور 3 سال کام کھینچ لیں. یہ ہے نا بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تاکہ ان کے اوپر پریشر کم ہو جائے. اب ان کی طرف سے تو بات سمجھ آتی ہے نا, گڈ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے جو بنائی ہے ٹو پٹ نون لیگ انڈر پریشر. مگر نون لیگ کہاں جائے گی, ان کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا. تو یہاں آ کے بات رکی بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام تنگ آئی بھی عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کی حکومت سے. اور مگر عوام تنگ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے عوام تنگ ہونے سے؟ تو ملک ہوتا ہی عوام سے ہے. عوام کا تنگ ہونا یا خوشحال ہونا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اچھا, یہ اگر چلتی رہی ان کی یہ اپوزیشن اور ان کی آپس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکٹھی نہ ہو پایا تو یہ تو پھر حکومت چاہے ڈلیور کرے نہ کرے وہ تو آرام سے بیٹھی رہے گی پھر. دیکھیے پریشر تو ہے نا کہ کچھ چل نہیں رہا, اور ذمہ داری پہلے تو لوگ کہتے تھے عمران خان کی ذمہ داری ہے, اب اس کے ساتھی بھی کہتے ہیں وہ کیا کرے, ذمہ داری تو کسی اور کی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کب تک یہ ایسے چلے گا. ایک سٹیج اور چل رہا ہے نا, بدنامی تو ہو رہی ہے. عمران خان ڈزنٹ کیئر اس کی بدنامی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہے میں 1 ٹرم ہوں, اس کے بعد نہ پی ٹی آئی رہنی ہے نہ عمران خان رہنا ہے جب یہ فارغ ہوں گے. مگر بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم نے تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اب ٹھیک ہے نہیں ہے پاپولر, چلو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. نالے اگر عوام کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, سیاسی جماعتیں عوام کو اکسانے کے لیے تیار نہیں ہیں, جیلیں کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو چل رہا چلے آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. اور یہ کہ اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو یہ کوئی بہتر کر لیں گے, یہ بھی تو ان کی سلیکٹرز کے ذہن میں ہے نا, یہ آ کے کوئی بہتر کر لیں گے. بندے تو ہم نے لگا دیے ہیں اچھے, اب وہ بندوں سے بھی کام نہیں ہو رہا کہ حالات ہی ایسے. وہ ٹھیک ہے خان صاحب جو ہے, مگر خان صاحب سے بہتر انگوٹھا لگانے والا کوئی انگوٹھا ہے ہی کوئی نہیں پاکستان میں اس وقت. تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں 2 سچویشن, یا آپ پیپلز پارٹی عوام کو کھڑی کرے جو کہ نہیں کرا سکتی, یا نون لیگ کھڑی کرا سکتی ہے مگر کھڑا کرانا نہیں چاہتی, ان کے اور مسئلے ہیں. تو یا دونوں مل کے پھر فیصلہ کریں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ آر یا پار, چلو جی جیلہ کٹنے اب باہر کٹو سارے, لوام تیار ہے, آئرن از ہاٹ, یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر یہ 1 مہینہ بھی 1.5 مہینہ بھی یہ موومنٹ چلا لیتے ہیں, اور مار ٹگر وگر یہ وہ, تو گیا ہے عمران خان. اور یہ جو بلاول صاحب چاہتے ہیں نئی حکومت آ جائے گی. جی اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اے پی سی کب ہوتی ہے اور کب یہ فیصلے سارے ہوتے ہیں جس کا وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ عوام کو توقع ہے بہت ان سے. اچھا یہاں ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے ہم جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کچھ دن پہلے سیٹھی صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسلام آباد میں مندر بننا تھا اس پہ حکومت نے بنانا تھا وہ, اور اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور ہر طرف سے آ رہا تھا حکومت پہ دباؤ. تو اس وقت خواجہ آصف صاحب نے, حالانکہ اتنے سخت مخالف ہیں حکومت کے, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس سارے موقف کی حمایت کی. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے آئین میں
तमाम शहरी, चाहे उनका कोई मज़हब हो, क्या रंग हो, क्या नस्ल हो, उनके बुनियादी हकूक़ बराबर हैं। तो उस वक़्त एक और पार्टी ने उन्होंने उठ के कह दिया कि जी आपने तो ये सारे मज़ाहिब को बराबर कर दिया है। उन्होंने उसी वक़्त फिर दोबारा वज़ाहत दी कि मैं तो उस आइन का ज़िक्र कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का है, जो तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ देता है, इसमें मज़हब का तो कोई मैंने ज़िक्र भी नहीं किया। अब हमने सुना है कि एक कोई छोटी सी तहसील है, उस पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके एक शिकायत जमा करा दी है कि जी ब्लास्फेमी के केस में इन पे पर्चा दर्ज कराया जाए। वफाकी वज़ीर जो फवाद चौधरी हैं, इज़ दी ओनली वन जिन्होंने उनके सपोर्ट में बोला है ख्वाजा आसिफ के। तो हमने तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान ने बहुत भुगती हैं, जहाँ तौहीन मज़हब के कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इससे बहुत नुकसान उठा चुका है। तो आपके ख्याल में अब ये बंद नहीं होना चाहिए? सबके हाथ जल चुके हैं, सब लोगों को इससे नुकसान हो चुका है। बात यह है कि अभी कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अमेरिका में जो रिपोर्ट निकली है जिसमें पाकिस्तान को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि हमें सैंक्शंस लगाने चाहिए इंडिविजुअल्स के ऊपर और लोगों के ऊपर, क्योंकि यहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है और काफ़ी तशद्दुद किया जाता है। तो इस सिलसिले में ये पीटीआई वाले का ये बात करनी बिल्कुल गैर मुनासिब है। मगर आपसे देखिए ना सियासत क्या है। सियासत में ना असूल होते हैं ना कोई पॉलिसी होती है। सियासत में होता है आज क्या करना है। आज ये है कि ख्वाजा आसिफ गरज रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और ख्वाजा आसिफ और नून लीग को शट अप कॉल देनी है, तो जो मिले लगा दो। अब आप देखिए ना, फवाद चौधरी कहते हैं ये मैं इत्तेफाक करता हूँ ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैं इत्तेफाक करता हूँ पीटीआई की हुकूमत से जिन्होंने ये टेम्पल मंदिर जो है बनाने का गो हेड दे दी। ख्वाजा साहब तो कहेंगे ना, बिकॉज ये मंदिर का प्रोजेक्ट तो नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, ये तो उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो ये जो मोरे हैं ये कहीं उठ के खड़े होके हेडलाइन लगाना चाहते हैं, और क्योंकि मज़हब के ऊपर तो हर बंदा हेडलाइन लगा सकता है और मोर लॉयल देन द किंग, तो उन्होंने लगा दी कि जी आपने तौहीन किया है मज़हब। इसमें कोई सदाकत भी नहीं है और कोई इसका बात भी नहीं बननी है। हाँ, ये एक नोटेशन हो जाएगी जहाँ ये रिपोर्टें बनती हैं कि ये देखें जी पीटीआई के अंदर, ये पीटीआई हुकूमत के अंदर उनका ये मोरे ने ये काम किया। तो वैसे इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, ना ही किसी किस्म का ख़तरा है। ये सिर्फ नंबर लगाने के लिए इमरान खान का कि मैंने ख्वाजा आसिफ को, और क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ कह सकता हूँ मैं, जज्बाती बात मैं कर सकता हूँ, हकीकत हो या ना हो तो कर देनी चाहिए। बहुत से लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में, इस किस्म की बातें में बहुत तेज़ है, मगर जहाँ हकीकत की बात होती है या फैक्ट्स की बात होती है वहाँ पैदल है बिल्कुल। तो ऐसी आई एम नॉट, इट्स नो बिग डील। मगर ये है कि दुनिया नोटिस करती है ये चीज़ें, और अच्छा हुआ फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि जी मैं तो सपोर्ट करता हूँ जो ख्वाजा आसिफ ने कहा। अच्छी बात है, वो नेगेटिव हो जाएगा। फवाद चौधरी का स्टैचर और है और ये मोरे का स्टैचर है ही नहीं। पर सेठी साहब, आप कह रहे हैं कि नहीं इतनी बिग डील नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम भुगत चुके हैं, गोलियां चल चुकी हैं, जिंदगियां खतरे में डल चुकी हैं। ये हुकूमती लेवल पे, टॉप लीडरशिप की लेवल पे ये आना चाहिए ना उनका एक जी वापस लो ये अपनी डायरेक्शन, और ये गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। अरे ख़त्म भी नहीं होगी और कोई करेगा भी नहीं। ये तो फिर इंतहाई जो अफसोस की बात है, हम इसमें से फिर कैसे निकल पाएंगे। अच्छा, आगे आते हैं हम। ये इसी तरह की एक और चीज़ है कि एक कुछ अरसा पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने सियासतदानों के और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का ख़ास तौर पे नाम लेकर एक बड़ी धमकी आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ वो वीडियो बनाई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। उसकी आज फिर समाअत हुई है, इफ्तिखारुद्दीन साहब माफ़ी मांग चुके हैं, मुझे माफ़ कर दें। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफ़ी मुस्तरद करके उन पर फ़र्द जुर्म लगा दी और कहा है कि एक हफ़्ते के अंदर आप जवाब दें। और जस्टिस गाजी फाइज़ ईसा की एहलिया ने भी एक बयान हल्फी जमा कराया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उनके भी बड़े इल्ज़ाम हैं। वो कहती हैं कि इनके पीछे शहजाद अकबर और वहीद डोगर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मेन कंप्लेनेंट हैं, वो हैं इनके पीछे।
تو جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ پتہ کرائیں کہ یہ ان کے کنیکشنز کیا ہیں ایف آئی اے کو آج انہوں نے کہا ہے. تو آپ کو یہ معاملہ کتنا سنجیدہ لگ رہا ہے اور کتنا اہم ہے کہ اس کا کوئی مطلب کلیئر فیصلہ ہے؟ کوئی کلیئر فیصلہ نہیں آنا. دیکھیے قاضی صاحب نے الزام تو لگا دیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. جج صاحب کو تو نہیں پتا, اور ایف آئی اے کو کہیں گے پتہ کریں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. آپ نے دیکھا ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے ویکیپیڈیا ٹائپ رپورٹ دے دی, اگلا پچھلا بس یہ ہے یہ ہے یہ ہے, ان کا یہ ہے, ان کے بھی یہ بینک اکاؤنٹ ہے, ان کا یہ. ایف آئی اے کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو الزام ہے وہ درست ہے, کبھی بھی نہیں کہے گی. تو ٹھیک ہے قاضی صاحب نے یہ بات کہہ دی, ذہنوں میں بیٹھ گئی, مگر جب تک اس کی پروف نہ ملے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو کیا کر سکتے ہیں جج حضرات. تو اور وہ کہیں گے جی ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملی. دیکھیے یہ تو بہت بڑا الزام ہے نا. کل کو ایف آئی اے آ کے یہ کہہ دے کہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈوگر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اس کے پیچھے ہیں, یا ان کے کوئی تعلقات ہیں انصاف کے ساتھ, وہ آسمان گر جائے گا. پھر تو چھٹی کرانی پڑے گی شہزاد اکبر صاحب کی بھی, اور بہت کچھ ہو جائے گا. مطلب ہے اس قسم کی چیز کو گورنمنٹس گر سکتی ہیں. تو اس لیے کوئی توقع نہ رکھے کہ ایف آئی اے آپ کو بتائے گی کہ حقیقت کیا ہے. البتہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ قاضی صاحب کو کیسے پتہ چلا, ان کی کون سی سورسز. ہو سکتا ہے عدالت یہ کہے جی آپ بھی بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا. وہ کہے گی جی میں نے سنا ہے, آپ ایف آئی اے کو کہیں یا کسی ایجنسی کو کہیں. اب میرا خیال ہے عدالت کو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا انصاف کے بارے میں. وہ عدالت کو بھی پتہ ہے اصلی حقیقت کیا ہے. یار یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوتی, اور سب کو پتہ ہے. اب آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ بار کاؤنسلس کی طرف سے جو پٹیشن آئی ہے فار ریویو, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر. یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے اس کو, مگر ابھی میں کہتا ہوں اس کو یہیں چھوڑ دیں. سب کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے, کیوں یہ سارا کیس بنا قاضی صاحب کے اوپر, اور کیا یہ کدھر جائے گا, اور کتنا پریشر ہے اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ قاضی صاحب کی چھٹی کرائی جائے. چلیے جی یہ اگلے ہفتے ڈسکس کر لیں گے. اور آج ایک اور, ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ ہم وہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کی, اس میں آج اکبر ایس بابر جو مین کمپلیننٹ ہے وہ پیش ہوئے ہیں, اور ساتھ پی ٹی آئی کے وکیل بھی پیش ہوئے ہیں. تو اس پہ اب یہ چلے گی, اگست تک یہ چلنا ہے سلسلہ. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بلا لیا, نون لیگ کو. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.